یکم دسمبر 1948 کی خاموش صبح تھی۔ آسٹریلیا کے جنوبی شہر ایڈیلیڈ کا ساحل سمیٹن بیچ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ صبح کے تقریباً 6:30 بجے کے قریب کچھ لوگ ساحل کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک کی نظر اس آدمی پر پڑی۔ وہ سیدھا باوقار انداز میں سمندر کی جانب منہ کیے پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی شخص آرام کر رہا ہو۔ جب وہ شخص کافی دیر تک کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا تو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ چند ہی منٹوں میں پولیس اپنے مقام سمیٹن بیچ پر پہنچ گئی۔ پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ انہیں لاش کے قریب سگریٹ کا ایک ٹکڑا ملا جو آدھا پیا گیا تھا۔ آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے مرنے کے بعد بھی مطمئن ہو۔ اس کی عمر تقریباً 40 سے 45 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ چہرہ سفید، بال ہلکے براؤن، جسم مضبوط اور قد درمیانہ تھا۔ وہ ایک براؤن رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، نیچے سفید قمیض اور پالش کیے جوتے، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے کپڑوں سے تمام لیبل، ٹیگ اور برانڈ کے نام کاٹ دیے گئے تھے۔ کوئی شناختی کارڈ نہیں، کوئی بٹوا نہیں، کوئی کاغذ نہیں، اور نہ اس کے پاس کوئی نشانی تھی جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ شخص کون ہے اور آخر کہاں سے آیا ہے۔ پولیس نے ارد گرد کے علاقے کی جانچ شروع کر دی۔ انہیں ٹرام اسٹیشن کے 2 ٹکٹ ملے، ایک بس ٹکٹ جو استعمال ہو چکا تھا اور ایک ٹرین ٹکٹ جو ابھی تک استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی پچھلی رات شہر کے اندر کہیں گیا تھا، مگر وہ کہاں گیا اور کیوں گیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب لاش کو اسپتال لے جایا گیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کہانی کو اور پرسرار بنا دیا۔ جسم پر کسی قسم کے زخم یا مار پیٹ کے نشانات نہیں تھے، مگر انٹرنل سٹرکچر، خاص طور پر دل اور جگر میں سوجن اور شدید تکالیف کے آثار پائے گئے، جیسے کسی طاقتور زہر نے جسم کو اندر سے ختم کر دیا ہو۔ لیکن اس وقت کی لیبارٹری ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اس لیے کوئی مخصوص زہر شناخت نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر جان برٹن کلیولینڈ، جو اس کیس کے میڈیکل آفیسر تھے، نے کہا کہ یہ موت قدرتی نہیں بلکہ کسی ایسی زہریلی شے سے ہوئی ہے جس کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ لاش کے ساتھ پولیس کو کوئی سامان نہیں ملا، لیکن اگلے دن پولیس کو ایڈیلیڈ ریلوے اسٹیشن پر ایک براؤن سوٹ کیس ملا جو کئی دنوں سے لاوارث پڑا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر صاف ستھرے کپڑے، ایک شیونگ کٹ، کپڑوں سے میچ کرتی ٹائی اور ایک پینسل ملی۔ لیکن پھر وہی حیرت انگیز بات، ان کپڑوں کے بھی لیبل، ٹیگ وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے۔ صرف ایک چیز پر واضح الفاظ نظر آئے، جو کہ تھے ٹی کین۔ پولیس نے آسٹریلیا اور دنیا بھر کے لاپتہ افراد کے ریکارڈ چیک کیے، مگر کوئی میچ نہیں ملا۔ کئی دن تفتیش جاری رہی، لیکن کوئی رپورٹ فٹ نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن تفتیش کاروں نے لاش کی پینٹ کی سلائی میں چھپی ایک خفیہ جیب دیکھی جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکلا جس پر صرف 2 الفاظ درج تھے، اور وہ تھے تمام شد، جس کی ٹرانسلیشن تھی یہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مشہور فارسی شاعر عمر خیام کی کتاب رباعیات آف عمر خیام کے آخری صفحے سے پھاڑے گئے تھے، لیکن وہ کتاب کہاں تھی، کاغذ وہاں کیسے آیا اور مرنے والے کا تعلق اس سے کیا تھا؟ پولیس نے اس کتاب کی تفتیش شروع کر دی۔ ایک ہفتے کی تلاش کے بعد پھر جولائی 1949 میں ایک چونکانے والا واقعہ پیش آیا۔ ایڈیلیڈ شہر کے گلینلک علاقے میں ایک مقامی شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی گاڑی کے پچھلے سیٹ میں ایک کتاب پڑی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ جب پولیس نے کتاب دیکھی تو وہ مشہور فارسی شاعر عمر خیام کی رباعیات کی کتاب تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کتاب کے آخری صفحے سے ایک ٹکڑا غائب تھا، بالکل وہی صفحہ جس سے تمام شد والا کاغذ پھاڑا گیا تھا۔ کتاب کے اندر اور بھی چیزیں تھیں جنہوں نے پولیس کو حیران کر دیا۔ صفحے کے نیچے پینسل سے لکھا ہوا ایک خفیہ کوڈ تھا، 5 لائنوں پر مشتمل، کچھ ایسے حروف جن کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ حروف ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی خفیہ زبان یا کوڈ میں کوئی پیغام لکھا گیا ہو۔ اس کے علاوہ کتاب کے پچھلے کور پر ایک خاتون کا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ پولیس نے اس نمبر کو ٹریس کیا تو وہ ایک نرس کے نام پر نکلا۔
اس کا نام جیسٹن، اصل نام جیسیکا تھامسن تھا۔ وہ اسی علاقے گلینلگ میں رہتی تھی، بالکل اسی ساحل کے قریب جہاں سمیرتن مین کی لاش ملی تھی۔ پولیس نے جب اس عورت سے رابطہ کیا اور جب اسے سمیرتن مین کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس آدمی کو نہیں جانتی، مگر پولیس کے ریکارڈ کے مطابق جب سمیرتن مین کی تصویر دکھائی گئی تو وہ شدید طور پر گھبرا گئی، جیسے اس نے کسی پہچانے ہوئے شخص کو دیکھا ہو۔ مگر وہ کچھ نہ بولی اور صرف اتنا کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ جیسٹن کا ایک بیٹا تھا جس کی شکل اور کانوں کی بناوٹ سمیرتن مین سے حیرت انگیز حد تک ملتی تھی۔ خیر، پولیس نے اس کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، کرپٹو اینالسٹ، فوجی ماہرین، یہاں تک کہ برطانوی خفیہ ادارے M15 تک سے مدد لی گئی، مگر کوئی اس کوڈ کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ خفیہ پیغامات ہیں جو جاسوسی میں کام آتے ہیں، تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ صرف پرسنل یادداشتیں ہیں جنہیں سمیرتن مین نے کسی خاص ترتیب میں لکھا تھا۔ پھر ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ سمیرتن مین کے جسم پر پائے گئے ریڈیم کے ہلکے آثار، یعنی اس کے کپڑوں پر تھوڑی سی ریڈیشن موجود تھی جو عام آدمیوں کے کپڑوں میں نہیں ہوتی۔ یہ بات جاسوسی تھیوری کو اور مضبوط کر گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک سوویت جاسوس تھا جو آسٹریلیا میں خفیہ معلومات لینے آیا تھا اور پکڑے جانے پر اسے خاموشی سے زہر دے دیا گیا۔ پولیس نے کوشش کی کہ سمیرتن مین کو شناخت کے لیے انگلیوں کے نشانات اور دانتوں کے ریکارڈ دنیا بھر کے اداروں کو بھیجے جائیں، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی بھی ملک میں کوئی میچ نہیں ملا، نہ کوئی لاپتہ رپورٹ، نہ کوئی شناخت، جیسے وہ شخص دنیا میں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر سوال وہی رہا، وہ کون تھا؟ تمام شد کا مطلب کیا تھا؟ جیسٹن کون تھی اور وہ کوڈ کس چیز کا راز چھپا رہا تھا؟ یہ کیس اب آسٹریلیا کے لیے صرف ایک تفتیش نہیں بلکہ ایک پرسراز داستان بن چکا تھا، ایک ایسا راز جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سمیرتن مین کا کیس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1948 سے لے کر 2020 تک درجنوں انویسٹیگیٹرز، سائنٹسٹ اور پرائیویٹ ڈیٹیکٹرز اس راز کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی کہانی تھی، کوئی کہتا کہ وہ جاسوس تھا تو کوئی کہتا کہ وہ عاشق تھا، مگر حقیقت کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ وقت کے ساتھ یہ کیس آسٹریلیا کا سب سے بڑا انسولوڈ مسٹری بن گیا۔ پھر آیا سال 2022 اور جدید ٹیکنالوجی نے وہ کر کے دکھایا جو پچھلی نسلیں نہ کر سکی۔ DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے سائنٹسٹ نے لاش کے بالوں اور ہڈیوں سے سیمپل لیا اور جدید جینیالوجی کی مدد سے اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع کر دی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد ایک حیران کن نتیجہ سامنے آیا۔ سمیرتن مین کا اصل نام کارل چارلس ویب تھا۔ وہ 1905 میں میلبرن میں پیدا ہوا تھا اور وہ ایک الیکٹریکل انجینئر تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کارل کی شادی ایک عورت ڈورین ویب سے ہوئی تھی، مگر دونوں میں جھگڑے رہتے تھے۔ 1947 میں ڈورین نے اسے چھوڑ دیا اور کسی اور شہر چلی گئی۔ پولیس کو ایویڈنس ملے کہ کارل ویب اسی دوران اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہوئے ایڈیلیڈ پہنچا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ ڈپریشن یا لونلینس میں مبتلا تھا اور اسی حالت میں اس نے سوسائیڈ کر لی۔ اب سوال یہ تھا کہ پھر تمام شد والا کاغذ کیوں تھا؟ ماہرین کے مطابق یہ عمر حیات کی کتاب ربوعیات سے نکالا تھا، ایسی کتاب جو زندگی اور موت کی پوئمز پر مبنی تھی۔ تمام شد کا مطلب تھا اٹ از فنشڈ، یعنی یہ ختم ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کارل نے اپنی موت سے پہلے یہ جملہ بطور حتمی پیغام رکھا ہو، جیسے کہ وہ کہنا چاہتا ہو سب ختم ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ مگر کہانی کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ عورت جیسٹن، جس کو جب سمیرتن مین کی تصاویر دکھائی گئی تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ کارل اور جیسیکا ایک دوسرے کو جانتے تھے
اور شاید ان کے درمیان کوئی پرانا تعلق تھا۔ یہ بات اس وقت اور یقینی ہوئی جب جیسیکا کے بیٹے رابن تھامپسن کا چہرہ اور کارل ویب کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا تھا۔ ان دونوں کے کان، دانتوں کی شیپ، یہاں تک کہ ہڈیوں کی لمبائی تک ایک جیسی تھی۔ کئی ماہرین کا کہنا تھا کہ رابن دراصل کارل ویب کا بیٹا ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہانی شاید کسی عشق، جدائی اور خودکشی کی تھی، یا پھر کوئی ایسا راز جو دونوں اپنے ساتھ لے گئے۔ 2022 میں جب پروفیسر ڈیرک ایبٹ اور ان کی ٹیم نے یہ نتائج دنیا کے سامنے رکھے تو لوگوں نے اسے آسٹریلیا گریٹسٹ مسٹری سالوڈ کہا، لیکن کچھ ماہرین اب بھی مانتے ہیں کہ یہ مکمل حل نہیں ہوا، کیونکہ زہر کہاں سے آیا، کوڈ کیوں لکھا گیا تھا اور جیسیکا نے آخر کیوں سب کچھ چھپایا۔ اس کے علاوہ سمیرٹن مین کے کپڑوں سے تمام لیبل، ٹیگز وغیرہ کیوں ہٹائے گئے تھے۔ اس کہانی کو سوچتے ہی لوگوں کے ذہن میں ہزاروں سوال آج بھی آتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب اب بھی کسی کے پاس نہیں۔ یوں سمیرٹن مین کا راز بظاہر تو حل ہو گیا، مگر اس کہانی کے کچھ حصے آج بھی اندھیرے میں چھپے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سچ وہ نہیں جو ہمیں بتایا گیا، بلکہ سچ وہ ہو جو وقت کے ساتھ کہیں گم ہو گیا ہو۔ یہ تھی سمیرٹن مین کی مکمل کہانی، ایک مرد جو سمندر کنارے خاموش بیٹھا رہا مگر اپنی موت کے بعد دنیا کو سب سے بڑا راز دے گیا۔ یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔